الذي قال بخطابه إن الله اختارني واختار لي أصحابي وعلى آله وصحبه أجمعين۔ محمد سی ذات آنا سکے گی، محمد سی ذات آنا سکے گی، تاریخ ایسا دکھا نہ سکے گی، گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لا نہ سکے گی۔ اور وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، کہ ماضی ہو جس کا بیداد اور ضرب ہو گاری، اور اس قوم سے تاریخ کے معمار نہ مانگو جس قوم کے بچے نہیں خوددار و ہنرمند۔ انتہائی قابل سب احترام و تعظیم بزرگان ملت، شرفائے امت و نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں محض اپنی رضا کے لیے اپنے گھر میں اپنے دین کی عالی محنت کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کے صدقے آپ تمام حضرات کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں برکتوں کا فیصلہ فرما دیں۔ ممکن ہے کہ کچھ دوستوں کے ذہن میں یہ بات ہو کہ شب بیداری کے نام پہ یہ دل بیٹھنا کیوں ہے؟ یہ انداز ہمارا کوئی خود تراشیدہ نہیں ہے، بلکہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آپ کو بطور نبی رسول پیغمبر کے کائنات کے لوگوں کے سامنے پیش کیا تو پہلے 5 سال مکہ کی دھرتی پر اللہ کے نبی نے کوئی کھلا دعوت نہیں دی تھی۔ معاشرے کے مخصوص افراد کو ٹارگٹ کیا کہ جو دعوت ایک کو دی جائے، لیکن جب وہ ایک آئے تو اکیلا نہ آئے بلکہ اپنے ساتھ اپنے پورے کے پورے ڈپارٹمنٹ کو لے کر آئے، قوم کے افراد کو لے کر آئے۔ نبی پاک نے پہلی دعوت دی جناب ابو بکر صدیق کو، اور ابو بکر صدیق کون ہے؟ مکہ کی دھرتی پر جو اس دور کا چیف جسٹس ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جس کی ریشم کی 8 دکانیں ہیں اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اتنا بڑا تاجر کہ جس کی تجارت کا مال شام کی منڈیوں میں بکتا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اگر مکہ میں کوئی شخص قتل ہو جاتا تو اس کے خون بہا کی قیمت کیا ہوگی طے کرنے والے کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اس امت میں علم الانساب یعنی خاندانوں کے شجروں کے بارے معلومات رکھنے والے سب سے بڑے کون ہیں؟ ماہر فن جناب سیدنا عقیل۔ اور جناب عقیل کون ہیں؟ جو ابو طالب کے بیٹے ہیں، علی کے بھائی ہیں، نبی کے چچا زاد ہیں، حسین کے چچا ہیں، مسلم کے ابو ہیں۔ اور وہ عقیل کہتے ہیں کہ اس فن میں جو میرا استاد ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق کو دعوت دی میرے پیغمبر نے، دعوت قبول کی، نبی کے صحابی بنے۔ اس پوری کائنات میں کم و بیش 1.25 لاکھ امتیں ہیں، ان امتوں کا نچوڑ نکالو تو نکلتا ہے نچوڑ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس امت کا نچوڑ نکالو تو ٹاپ 10 صحابہ میرے محبوب پیغمبر کے جنہیں اشرف مبشرہ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی دوست بتائے کہ اشرف مبشرہ کہتے کنہیں ہیں، جی بھائی کوئی دوست بتا دے کہ اشرف مبشرہ کنہیں کہتے ہیں بھائی؟ وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ چلے جواب آپ کا مکمل ہے لیکن پھر بھی نامکمل ہے۔
ایسا کون سا صحابی ہے جو جنتی نہیں ہے؟ چونکہ ہمارا تو ایمان عقیدہ نظریہ یہی ہے، جو در محمد پہ آ گیا وہ جنت میں رتبے پا گیا۔ ہم تو کہنے والے اسی بات کہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی، جنت قربان ہے نبی کے صحابہ پر۔ 17 تاریخ رمضان کا مہینہ، بدر کی دھرتی، 313 یار میرے پیغمبر کے، ہر ایک جنتی ہے۔ 1450 یار حدیبیہ کے مقام پر نبی کے ہاتھوں پر کیکر کی چھاؤں کے نیچے ہاتھ رکھ کے جان دینے کی بات کریں تو 1450 کے 1450 جنتی ہیں۔ یار تو سارے جنتی ہیں۔ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں ان 10 افراد کو جن کا نام لے لے کر اللہ کے نبی نے ایک ہی محفل میں فرمایا کہ ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، علی بھی جنتی، طلحہ بھی جنتی، زبیر بھی جنتی، سعد بھی جنتی، سعید بھی جنتی، عبد الرحمن بھی جنتی، ابو عبیدہ بھی جنتی۔ یہ ٹاپ 10 صحابہ جو پوری امت کا نچوڑ ہے، تعداد ان کی 10 ہے، ایک ابو بکر ہیں، باقی بچے 9۔ سیدنا علی کو نبی نے دعوت دی، باقی بچے 8۔ ان 8 افراد میں سے 6 افراد وہ ہیں جو غلام نبی کے بنے، لیکن دعوت ابو بکر صدیق کی تھی۔ اب ان افراد کی تیاری جو اللہ کے نبی نے کی، وہ بھائی کو مسجد نہیں تھی، مرکز نہیں تھا، دور بڑا مشکل تھا، بیٹھنا بڑا مشکل تھا، تو نبی پاک ان افراد کی تیاری کرتے کہاں؟ دار ابی ارقم میں۔ اور دار ابی ارقم میں یہ جو محنت ہوتی یہ دن کے اجالے میں نہیں، رات کی تنہائی میں ہوتی، کہ نبی پاک ان افراد پر محنت کرتے، ان کے تطہیر افکار کی، تعمیر کردار کی۔ جب تک آپ کی سوچ پاکیزہ نہ ہو تو کردار آپ کا پاکیزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آپ کی سوچ پاکیزہ کیسے ہوگی، اس کا پتہ کیسے لگے گا؟ آپ تنہائی کے عالم میں بیٹھ کے جو سوچتے ہیں وہ آپ کی شخصیت کا آئینہ ہے۔ اگر آپ تنہائی میں اچھا سوچتے ہیں تو اچھے ہیں، برا سوچتے ہیں تو برا ہوں گے۔ اور حقیقی مومن کون ہے؟ جو محفل کا مومن نہ ہو بلکہ تنہائی کا مومن ہو۔ محفل میں تو سارے حاجی قدرت اللہ ہیں، حقیقی مومن وہ ہے جو تنہائی میں مومن ہو۔ جو کہنے والے کہتے ہیں کہ یاد وہ نہیں ہوتی جو کسی کی یاد آپ کو تنہائی میں آئے، یاد وہ ہوتی ہے جو آئے محفل میں اور آپ کو تنہا کر جائے، کہ آپ پوری دنیا سے بیگانہ ہو جائیں۔ تو یاد رکھیں کہ سوچ فکر آپ کی تبھی پیدا ہوگی جب تنہائی کے عالم میں آپ بیٹھیں اور سوچیں کہ اللہ نے مجھے کیوں بھیجا، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ تو بھائی ہم کون ہیں، ہماری ذات کیا، اوقات کیا، بات کیا؟ ہم تو غلام ہیں آمنہ کے لال کے۔ جو مقصد نبی کا وہ مقصد ہمارا، جو پیغام نبی کا وہ پیغام ہمارا، جو فکر مصطفیٰ کی وہ فکر ہماری، جو منزل رسول خدا کی وہ منزل ہماری، جو دین نبی کا وہ دین ہمارا۔ ہماری اپنی ذات بھی کوئی نہیں، بات بھی کوئی نہیں، سوچ بھی کوئی نہیں، فکر بھی کوئی نہیں، کردار بھی کوئی نہیں۔ ہم تو بے مول بکے ہیں در محمد مصطفیٰ پہ، جیسے وہ چلائیں گے ہم ویسے چلیں گے، ہم ویسے۔ تو اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب دنیا میں بھیجا تو محبوب پیغمبر مدنی کریم نے ایک مقصد دیا، اور وہ مقصد اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے سورہ فتح کے اندر کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں کہ جن کو اللہ نے دین دے کر بھیجا۔ اور وہ دین کون سا ہے کہ جس کو اللہ نے دین دے کر بھیجا محمد عربی کو، تاکہ دنیا کے سارے ادیان باطلہ پر دین اسلام کو غالب کر دے، دین اسلام کو غالب کرتے۔ اور پورے کے پورے قرآن میں اللہ نے ایک دین کو ہی دین کہا، ایک دین کو ہی دستور زندگی کہا، ایک دین کو ہی پسندیدگی کا سرٹیفکیٹ عطا کیا، اور وہ اعلان کیا کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اب یہ یاد رکھیے کہ دین ہے کیا۔ بہت بڑے اللہ والے ہیں اور نام ہے ان کا مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، جو آج بھی میانی قبرستان لاہور کی دھرتی چمرجی پرانے ملتان روڈ پہ حضرت علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ، ان کے مزار کے بالکل سامنے ان کی قبر ہے، اور کئی مرتبہ
مرتبہ ان کی قبر سے جنت کی خوشبو لوگوں نے عام طور پہ محسوس کی۔ احمد علی لاہوری کون ہے؟ سکھ گھرانے میں پیدا ہوا۔ تحفۃ الہند کتاب تھی مولانا عبید اللہ صاحب کی، کتاب پڑھی تو دین اپنا تبدیل کیا، بجائے سکھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ کی عطا دیکھیے کہ آنے والا آیا تو سکھ بن کے تھا، جب در مصطفیٰ پر پہنچا تو اللہ نے سکھ گھرانے کے نوجوان کو قرآن کا مفسر بنا دیا۔ اب یہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا ایک پاؤں سواری پر ہو، دوسرا پاؤں زمین پر ہو، تو سواری والا پاؤں زمین پر، زمین والا پاؤں سواری پر رکھنے سے پہلے میں آپ کو دین کا خلاصہ بتا دوں گا۔ کسی نے کہا حضور اتنا بڑا دین جو محبوب پیغمبر لے کر آئے تو اس کا خلاصہ اتنا مختصر ہو گیا۔ فرمایا تین باتیں پورے دین کا خلاصہ ہیں، اور وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ کہ اللہ کو راضی کرنا ہے عبادت کے ذریعے، نبی کو راضی کرنا ہے اطاعت کے ذریعے، اور مخلوق کو راضی کرنا ہے خدمت کے ذریعے۔ مخلوق کو راضی کرنا ہے خدمت کے ذریعے کا دین کا خلاصہ یہ ہے۔ آج کے اس فتنوں بڑے دور میں اگر کوئی ہم سے پوچھے بھئی دین کیا ہے، تو بھئی جواب ہمارا یہ ہوگا کہ دین نام ہے اللہ کے راج کا، نبی کے رواج کا، صحابہ کے انداز کا۔ یاد رہے گا بھئی، دین نام ہے اللہ کے راج کا، نبی کے رواج کا، صحابہ کے انداز کا۔ اب اگر کوئی یہ کہہ دے بھئی صحابہ کا انداز کیا ہے، تو اتنی بات زبان پہ میرے بھائی رکھیے گا، دل و دماغ میں بٹھائیے گا کہ قرآن کا مزاج صحابہ کا انداز ہے۔ قرآن جو چاہتا ہے صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ اگر کوئی آج ہم سے پوچھے بھئی اگر محبوب پیغمبر مدنی کریم کی سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے، اخلاق کیا ہے، تہذیب کیا ہے، ثقافت کیا ہے، کلچر کیا ہے، تو بھائی اس کا عملی طور پہ دیکھنا چاہو تب بھی نمونہ موجود ہے، علمی طور پہ دیکھنا چاہو تب بھی نمونہ موجود ہے۔ پیغمبر کی پوری سیرت اگر کتابی شکل میں دیکھنا چاہو تو اسے کتاب کہتے ہیں، جسے قرآن کہتے ہیں۔ اگر نبی کی سیرت کو انسانی شکلوں میں چلتا پھرتا دیکھنا چاہو تو اسے محمد عربی کی جماعت کہتے ہیں، اسے محمد عربی کی۔ اب وہ جماعت کون سی ہے، اس کا تعارف بھی آمنہ کے لال نے فرمایا ان اللہ اختارنی و اختار لی اصحابی، کہ کائنات کے لوگوں اگر تم میرے یاروں کا مقام پہچاننا چاہتے ہو تو پہلے مجھ محمد کو پہچانو کہ میں کون ہوں۔ ان اللہ اختارنی، کہ اللہ نے پوری کائنات میں سے جسے اپنے لیے چنا اسے محمد کی ذات کہتے ہیں، اور جن کو چن چن کے اللہ نے نبی کا یار بنایا انہیں صحابہ کی جماعت کہتے ہیں، انہیں صحابہ کی جماعت کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ محبوب پیغمبر نے تربیت جو کی نا اپنے یاروں کی، وہ کی کہاں پر؟ مکان کا نام کیا تھا؟ جی بھائی دارے بول دیئے، دارے ارکب۔ اچھا ایک بات ذہن رکھے گا کہ ایسا نہیں بھائی کہ میں نے نان سٹاپ گاڑی موٹر وے پہ دوڑانی ہے۔ کبھی میرے بھائی موٹر وے پر بھائی وہاں پہ کیا متام آتا نا بھائی، جی بھائی ایک مخصوص ایریے کے بعد تو مخصوص میرے بھائی ٹائم کے بعد بریک بھی لگے گی، اور جو پچھلی گفتگو ہو چکی ہوگی اس کی روشنی میں سوال بھی آپ سے کیا جائے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم آنکھیں کھول کے سوئے رہیں گے تو بھائی مجھے بھی خاموش ہو کے تقریر کرنا بھی آتی ہے، پھر آپ بھی سو جائیں میں بھی سو جاؤں گا، تو انشاءاللہ یہ تعاون کریں گے دوسرے کے ساتھ میں۔ جی بھائی تو جس مکان میں اللہ کے نبی 5 پہلے سالوں میں اپنے یاروں کو لے کے تربیت ان کی کرتے تھے، اس مکان کا نام کیا تھا؟ دار ارکم۔ محبوب پیغمبر کے صحابی ہیں اور نام ان کا ارکم تھا، ان کا مکان تھا۔ اور اسی مکان میں ایک محبت کا معاملہ بھی پیش آیا کہ جناب سیدنا علی جل مرتضیٰ محبوب پیغمبر مدنی کریم کے یار ہیں، یہ تھوڑی تاخیر سے آئے۔ نبی پاک کے دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، تو جناب علی نے آ کر دیکھا کہ یہاں پہ جگہ تو ہے ہی نہیں کہ مزید کو بندہ بیٹھ سکے، ابھی پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کون میرے بھائی میرے یار علی کے لیے جگہ بناتا ہے، تو نبی کے دل کی منشا کو ابو بکر سے بہتر کون جانتا تھا۔ ابو بکر سمٹے بیٹھے جگہ بنائی اور علی کو آواز دی، فرمایا علی آ ادھر بیٹھ، صدیق کے درمیان حبیب کے درمیان۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عزت والا ہی عزت والے کی عزت کو پہچانتا ہے، فضل والا ہی فضل والے کے فضل کو پہچانتا ہے۔ یعنی ایک ہی جملے میں آمنہ کے لال مدنی کریم نے
مسئلہ ہی حل کر دیا کہ آنے والا بھی شان والا، بٹھانے والا بھی شان والا، علی میرا بھی شان والا، صدیق میرا بھی شان والا، داماد میرا بھی شان والا، سسرال میرا بھی شان والا۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت وہ ہیں کہ جب علی کی بات کریں تو ابو بکر کا انکار نہیں کرتے، اور جب ابو بکر کی بات کریں تو جناب علی کا انکار نہیں کرتے۔ بعض کہنے والے کہتے ہیں جی وہ اصحاب رسول جو ہیں وہ تو در والے ہیں، اور جناب علی اور نبی کے اہل بیت جو ہیں وہ گھر والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں انکار ان سے نہیں ہے، یہ تو زمانہ جانتا ہے کہ بھائی کوئی بندہ کسی کے دروازے پر آ کر بیٹھے تو کیوں بیٹھے گا؟ اس لیے کہ اس کے دل میں گھر والوں کی عزت ہے، اور کوئی بندہ اپنے گھر پہ اپنے در پہ کسی کو تبھی بٹھاتا ہے کہ جب اس کے دل میں ان کا احترام ہوگا، اعتماد ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا پیغمبر کے صحابہ آل کے دروازے پر کیوں بیٹھے؟ اس لیے کہ اصحاب کے دلوں میں آل کا احترام ہے، اور آل نے در پہ کیوں بٹھایا؟ کہ ان کے دل میں نبی کے یاروں کا اعتبار ہے۔ تو اہل سنت والجماعت وہ ہیں یہ اصحاب کے دامن کو پکڑیں تو آل کا احترام ملتا ہے، اور آل کے دامن کو پکڑیں تو صحابہ کا اعتبار ملتا ہے۔ صحابہ کا ہم چونکہ دونوں کے ماننے والے، دونوں کو کیوں نہ مانے کہ ایک آل نبی کی ایک جماعت نبی کی، یہاں تو آل جماعت کا معاملہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ پیران پیر غوث پاک رحمت اللہ علیہ امداد الفتاوی جلد نمبر 11 میں ارشاد فرماتے ہیں، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ کے بارے کیا فرماتے ہو، کہ اگر مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ فلاں رستے سے امیر معاویہ کی سواری گزرے گی، میں اسی رستے پر آ کر بیٹھ جاؤں گا کہ امیر معاویہ کے قدموں سے اور امیر معاویہ کے گھوڑے کے قدموں سے اڑنے والی مٹی میرے جسم پر پڑے گی تو میری بخشش کے لیے کافی ہوگی، میری بخشش کے لیے کافی۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ مٹی گھوڑے کی ہے، گھوڑا صحابی کا ہے، صحابی رسول خدا کا ہے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ حج عمرہ کر کے آئے، ہم دوڑے دوڑے جائیں تو وہ حاجی ہمیں دیتا کیا ہے؟ ایک دانہ کھجور کا، اور میرے بھائی یہاں پہ ایک گھونٹ پانی کا۔ ہم پانی پی کے ایک دانہ کھجور کا اٹھا کے وہ کاغذ میں لپیٹ کے جیب میں رکھ کے گھر آ کے بیوی کے حوالے کرتے ہیں کہ دانہ ایک ہے، بچے 4 ہیں، ٹکڑے کر کر کے سب کو کھلا دینا، اور گٹھلی پھینکنی نہیں ہے، اٹھا کے سنبھال کے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دینا۔ اگر کوئی پوچھے بھائی اتنا اہتمام کیوں ہے تو جواب سب کا ایک ہی ہوتا ہے، بھائی معاملہ یہ ہے کہ گٹھلی کھجور کی ہے، کھجور مدینہ کی ہے، مدینہ رسول کا ہے، رسول ذات خدا کا ہے۔ یہ نسبت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یار بھی نبی کے، گھر بار بھی نبی کا، گھرانہ بھی نبی کا، یارانہ بھی نبی کا، آل بھی نبی کی، جماعت بھی نبی کی، جو ہے نبی کے وہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں۔ تو یاد رکھے گا سیدنا علی المرتضیٰ آئے تو بٹھانے والے کون؟ جی بھائی بٹھانے والے کون؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جی بھائی کہ عزت والا ہی عزت والے کی عزت کو پہچانتا ہے، فضل والا ہی فضل والے کے فضل کو پہچانتا ہے، کہ یار میرے عزت والے ایسے کہ آنے والا بھی شان والا، بٹھانے والا بھی شان والا۔ تو امام الانبیاء مدنی کریم کے یار حضرت ابو بکر صدیق ہیں، یہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ یار ہر ایک ایسا کہ ایسے یار بھی اللہ نے کائنات میں کسی کو نہیں دیے، اور ایسے رشتہ دار بھی اللہ نے کائنات میں کسی کو نہیں دیے۔ اب وہ دین جو اللہ نے دیا، محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دینے والا کون؟ بول دیجئے جی بھائی، دین دینے والا اللہ، دین لینے والا کون؟ محمد الرسول اللہ۔ تو دین کائنات میں پھیلانے والے کون؟ وہ پیغمبر کے صحابہ۔ یہ بات یاد رہے گی بھائی، دین دینے والا کون؟ جی بھائی، لینے والے کون؟ پھیلانے والے کون؟ اور وہ کون سا دین ہے کہ جس دین کو اللہ نے پسندیدگی کا اعلان قرآن میں کیا، اس دین کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ جی بھائی، جی بھائی، اسلام۔ اب دین دیا خدا نے، لیا مصطفیٰ نے، پھیلایا جماعت صحابہ نے۔ اللہ نے جب دین دیا تو اللہ نے کچھ بچایا نہیں، اور نبی نے جب دین دیا تو نبی نے کچھ چھپایا نہیں، اور صحابہ نے جب امت کو دین دیا تو نبی کے صحابہ نے کچھ گھٹایا نہیں۔
اللہ نے بھی دیا تو کامل اور خالص، نبی نے بھی دیا تو کامل اور خالص، صحابہ نے بھی دیا تو کامل اور خالص۔ یہاں پر بھائی آج جو کہے کہ میں دین محمدی کو نہیں مانتا تو اس سے پوچھو کہ بھوتنی کے بچے تو بتا کہ دین محمدی میں کمی ایسی کون سی ہے کہ اس دین کو چھوڑ کے تو کسی اور کے در پہ جائے گا۔ ابھی جو محترم بھائی نے کہا جب تیرے در کے ہو گئے ہم ادھر کیوں جائیں ادھر کیوں جائیں، کہ دین محمدی تو ہے کہ جو ہر دور کے، ہر رنگ کے، ہر نسل کے، ہر قوم کے، ہر گھر کے، ہر فرد کے، ہر مسئلے کا بہترین حل پیش کرتا ہے، اسی کو دین محمدی کہتے ہیں، اسی کو دین۔ ایک کتاب ہے مائیکل دہارڈ لکھنے والا ہے، مذہب یہ عیسائی ہے، رہنے والا امریکہ کا ہے۔ کتاب اس نے لکھی دا 100 کہ پوری کائنات میں وہ عظیم ترین 100 افراد کون ہیں جنہوں نے انسانیت کو زمین سے اٹھایا عرشوں تک پہنچا دیا ہے۔ عیسائی کتاب لکھی دا 100 کہ پوری کائنات کا خلاصہ وہ 100 افراد کون ہیں۔ جب کتاب لکھی تو کتاب میں سب سے پہلے جو نام لکھا وہ جناب عیسیٰ کا بھی نہیں، جناب موسیٰ کا بھی نہیں، نام لکھا تو تیرے میرے محبوب پیغمبر محمد عربی کا صلی اللہ۔ تو اسی سے کسی نے پوچھا تو کمال بندہ ہے تو عیسائی اور نام تو نے لکھا محمد عربی کا، تو عیسائی کہتا ہے میں نے جناب عیسیٰ کو بھی پڑھا، جناب موسیٰ کو بھی پڑھا، یہودیت کو بھی پڑھا، نصرانیت کو پڑھا، لیکن دل گواہی دیتا ہے کہ سارے انبیاء ان کی نبوت محدود، دین بھی محدود، شریعت بھی محدود، ٹائم بھی محدود، علاقہ بھی محدود، اور سب نے کچھ نہ کچھ محنت کی، لیکن جس ایک شخص نے پورے کے پورے انسان کو یکسر تبدیل کر دیا اسی کو آمنہ کا لال محمد عربی کہتے ہیں صلی اللہ۔ آج دن کون سا تھا بھائی؟ آج دن کون سا تھا؟ دین نہیں، دن کون سا تھا بھائی؟ جی بھائی چلے ہفتے کا تاریخ کون سی تھی؟ جی بھائی اچھا یکم مئی کو کیا ہوتا بھائی؟ مزدور ڈے۔ اور یکم مئی کو میرے بھائی کون سی لوری قوم کو دی جاتی ہے؟ 5 اسٹار ہوٹل میں کھڑے ہو کر بڑے بڑے جگادری وہ ایک لوری وہاں پر دیتے ہیں کہ اگر مزدور کے حقوق کائنات میں کسی نے دیے تو وہ انقلاب فرانس والوں نے دیے، یورپ والوں نے دیے، اگر انگریز نہ ہوتا تو مزدور کو حقوق ملتا ہی کوئی نہ۔ یہ وہ زمانے کے سب سے بڑے منافق ہیں کہ جو آج کتوں کا منہ چومتے ہیں لیکن انسانوں کا خون بہاتے ہیں۔ 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھڑے ہو کر مزدور کے حقوق کی بات کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جون جولائی کے مہینے میں کسی پٹھان بھائی کے ساتھ کسی بھٹے پہ کھڑے ہونا بڑا مشکل ہے۔ یہ سلام کرنے والا کرتا کہ اول تو کسی مزدور سے سلام کرتا کوئی نہیں، اگر سلام کرنا بھی پڑ جائے فوٹو سیشن کے لیے تو کرتا کیا ہے؟ فوری طور پہ ڈیٹول سوپ سے ہاتھ دھوئے گا کہیں مزدور کے پسینے سے انفیکشن نہ پھیل جائے۔ یہ زمانے کے وہ منافق ہیں جو آج دین محمدی پر اعتراض کرتے ہیں۔ چلیے مزدور کی شان کیا ہے؟ مدینہ کی دھرتی پر چلتے ہیں، 1400 سال پہلے یہاں پر کائنات کا سردار محمد عربی اپنے یاروں سے مصافحہ کر رہا تھا، کرتے کرتے کہ نوجوان نے سلام جو کیا تو اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا تو کرتا کیا ہے؟ اتنے سخت تیرے ہاتھ ہیں، تیرے ہاتھوں میں کانٹے پڑی ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میں ہتھوڑا چلا کے پتھر کوٹ کے بچوں کی روزی حلال کرتا ہوں۔ تو مدینے کے عام سے مزدور کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہاتھوں کو اللہ کے نبی نے اپنے ہونٹوں سے چوما اور فرمایا القاسم حبیب اللہ کہ جو اپنے ہاتھ سے روزی کمائے وہ تو عرش والے کا دوست ہے، وہ عرش والے کا دوست ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے یہ لوگ آئیں جو یکم مئی کو ڈرامے بازی کرتے ہیں۔ بھائی مزدور انسان تو کیا حیوان کے حقوق بھی کائنات کو بتانے والا کون؟ وہ آمنہ کا لال محمد عربی صلی اللہ۔ تو اللہ نے دین دیا تو اللہ نے کچھ بچایا نہیں، نبی نے کچھ چھپایا نہیں، اور صحابہ نے کچھ میرے بھائی گھٹایا نہیں، جیسا ملا ویسے دیا۔ اور انسانیت کے ہر مسئلے کا حل جو دین پیش کرتا ہے وہ دین کون سا؟ کون سا بھائی؟ دین اسلام ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہم نے تطہیر افکار جب کرنی ہے تو افکار ہماری سوچ فکر پاکیزہ کب ہوگی؟ تو میرے بھائی وہ تبھی ہوگی اگر ہم نے کوئی مکان بنانا ہو نیا۔ جی بھائی اگر مکان کو نیا بنانا ہو تو میرے بھائی سب سے پہلا کام کون سا کریں گے؟ جی بھائی جی بھائی نے کہا بنیاد مضبوط کریں گے، چلے بھائی اچھی بات ہے۔ جی بھائی چلے نقشہ بنائیں گے، اچھی بات ہے۔
جی بھائی اچھی بات ہے. ابھی تک تو کہ ابو کے مکان میں رہتے ہیں نا بھائی. جب خود ابو کہنے والے آپ کے لیے دنیا میں آ جائیں گے تو پتہ لگ جائے گا. سب سے پہلے میرے بھائی ہوتا ہے کہ جہاں پر مکان ہم نے بنانا ہے وہاں سے جو گندگی کا ڈھیر پڑا ہو، ملبہ پڑا ہو، اسے صاف کرنا جگہ کو. جب تک میرے بھائی پلاٹ جگہ صاف کرتے نہیں تو نئے مکان کی بنیادیں ہوتی نہیں. دوسری بات دیکھیں گے کہ مکان پہلے بھی ہو پھر مکان بنانا ہے تو پرانا مکان گرایا کیوں تھا؟ جب تک پرانے مکان کے گرانے کی وجوہات آپ کے سامنے نہ ہو تو آپ نیا مکان بنا سکتے نہیں. اگر پہلے مکان کی بنیادیں بیٹھ گئی کہ پڑوس میں پانی بیٹھتا تھا، اگر آپ نے ان چیزوں پہ غور نہیں کیا تو نیا مکان بھی بنائیں گے تو بہت جلدی گر جائے گا. تو سب سے پہلے گندگی کا ڈھیر صاف کرنا پڑتا ہے کہ جہاں پہ مکان ہم نے بنانا ہو. تو جب تک لادینیت کے میرے بھائی جو گند ہمارے ذہنوں میں گھسا ہے، جب تک اس گندگی کے ڈھیر کو نہیں اٹھائیں گے تو دین محمد کی صاف ہوائیں یہاں پہ نہیں آئیں گی. تو سب سے پہلی سوچ تو یہ پیدا کیجئے کہ کائنات کے سارے نظام جھوٹے، میرے پیغمبر کی ذات بھی سچی، میرے پیغمبر کی بات بھی سچی، میرے پیغمبر کا نام بھی سچا، مقام بھی سچا، پیغام بھی سچا، جو نبی نے نظام دیا وہ نظام بھی سچا. دنیا کے سارے نظام بھی جھوٹے، نظام فیل ہو گئے، اور میرے پیغمبر کا نام کل بھی کامیابی کی ضمانت تھا، آج بھی کامیابی کی ضمانت ہے. اگر کوئی کہے فلاں مسئلے کا حل کوئی نہیں تو بھائی وہ قلندر لاہور جسے علامہ اقبال کہتے ہیں، اس نے کہا تھا کہ تو ہی نادا تھا جو چند کلیوں پر کنات کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا. آج میرے بھائی اگر کھجور ہو نا اونچی اور ہم توڑ نہ سکیں تو بھائی ہماری اپنی کوتا کامتی ہے کہ قد ہمارا چھوٹا ہے، پھل توڑ نہ سکے. لومڑی والی مثال ہوگی کہ انگوروں تک نہ جو پہنچے تو دم ہلاتی چلی کہ انگور کھٹے ہیں. یہ ایسا معاملہ نہیں. دین محمدی میں انگور بڑے میٹھے ہیں، وہ چمن والے انگور یہاں پر ملتے ہیں میٹھے، بڑے سندر خانی قسم کے، نہ حاصل کر سکیں تو ہمارا اپنا نکما پن ہے. تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور وہ اسلام وہ ہے کہ جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اور وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس دور میں انسان کی کون سی ضرورت ہے. ہر دور کے انسان کی ہر ضرورت کو جو پورا کرتا ہے وہ ایک ہی دین ہے. اس دین کو دین اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے دین بھیجا کیوں. جی بھائی اللہ نے دین دیا تو پاک پیغمبر کو دیا کیوں؟ جی بھائی اچھا پہلی بات ہے کہ بولنا سیکھیے. جی بھائی بولنا بالکل فرینکلی دوستانہ ماحول میں بیٹھے. ممکن ہے کہ آپ کا جواب غلط بھی ہو، چلیے غلط ہی ہوگا نا بھائی تو کون سا نکال دیں گے یہاں سے، لیکن بولنے کا فن سیکھیے. اپنی جو میرے بھائی آپ کی جھجک ہے اسے دور کیجئے. تو میرے بھائی میں نے عرض یہ کیا کہ دین محمدی اللہ نے دنیا میں محمد عربی کو دے کر بھیجا کیوں؟ جی تاکہ اس کو دنیا میں غالب کر دیا جائے، دنیا میں غالب کر جائے. دنیا میں دین جو آیا نا وہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. یہ دنیا بھر کے کافروں کو دبانے کے لیے آیا ہے، کافروں سے دبنے کے لیے نہیں آیا. کہ دنیا پہ چھانے کے لیے آیا ہے، دنیا میں چھپنے کے لیے نہیں آیا. جب ہم مسلمان ہیں تو ہم نے کسی کافر سے چھپنا بھی کوئی نہیں، کافر سے بھاگنا بھی کوئی نہیں، کافر سے دبنا بھی کوئی نہیں. دنیا بھر کے وہ لانتی کافر جو آج الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہماری نوجوان نسل کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھاتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا تھا، آج 21ویں صدی ہے، اور زمانہ یہ کہتا ہے کہ اینڈ آف دا ٹائم، اینڈ آف دا ٹائم، کہ زمانے نے جو ترقی کرنی تھی کر لی، اس کے بعد مزید کوئی انسان ترقی نہیں کر سکتا. تم دین کا نام نہ لینا. اگر تم نے دین کا نام لیا تو مزدور کے حقوق کیسے ملیں گے، عورت کو آزادی کیسے ملے گی، قانون کی بالادستی کیسے ہوگی، یہاں پہ جناب آزادی رائے چھن جائے گی. اگر دین کی بات کی گئی تو نتیجہ نکلتا کیا ہے؟ ہم ان اعتراضات کو سن کے بجائے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے ہم آنکھیں جھکا لیتے ہیں. یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ دین اسلام تب آیا تھا جب انسان غاروں میں رہتا تھا. بھائی یاد رکھیے گا وہ دین آیا اس پیغمبر پہ تھا کہ جو رہتا غاروں میں تھا، لیکن پیغمبر جب چلا تو سورج چاند ستارے نیچے تھے، میرا پیغمبر ان سے بھی اونچا تھا. تو دین جو
تو آیا یہ میرے بھائی 14 صدیوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے انسان کے لیے آیا۔ اب ایک بات ذہن رکھے گا، آج جو ہمارا نصاب تعلیم، ہمارا نصاب تعلیم، ہمارا نظام تعلیم، ہمارا الیکٹرانک میڈیا، ہمارا پرنٹ میڈیا، یہ پوری کی پوری قوم کو غلامی کی زنجیروں میں دھکیل رہا ہے، اور وہ غلامی کہ میں تو آزاد ہوں۔ بھائی ہمیں جسمانی نہیں، ہمیں ذہنی طور پہ یہ نظام غلام بنا رہا ہے۔ لارڈ مکالے وہ بدبخت ہے جو برطانیہ کا نمائندہ ہندوستان میں رہا، جس نے نظام تعلیم یہاں کا بنایا، جب واپس پلٹا تو نے کہا اگر آزاد بھی ہو گئے 47 میں، جسم ان کے آزاد ہوں گے، دماغ ان کا غلام ہوگا۔ اور یاد رکھے گا کہ جسمانی غلامی سے ذہنی غلامی بدتر ہوا کرتی ہے۔ انسان جسمانی غلام ہو تو آزادی کے خواب دیکھتا ہے، ذہنی غلام ہو تو غلامی کو بھی زندگی کی معراج سمجھتا ہے۔ جب لکی رانی سرکس نام سنا بھی، کبھی دیکھی بھی ہے، جو میں نے بھی دیکھی تھی کالی دور میں، لکی رانی سرکس، وہاں پہ ایک ہاتھی ہوتا ہے بھائی، کس سے باندھتے ہیں اسے؟ بجلی کے کھمبے کے ساتھ نا جی بھائی، جی رسی ہوتی ہے، زنجیر ہوتی ہے، لیکن لکڑی کتنی لمبی ہوتی ہے بھائی؟ وہ 2.5-3 فٹ کا قلعہ بنا کے اسی کے ساتھ اسے باندھتے ہیں، اور وہ سارا دن اس پہ یوں جھومتا ہے کہ جیسے کوئی ملنگ قوالی پہ جھوم رہا ہو۔ اس سے وہ پوچھے بندے کے پترا اپنا ہاتھ مار، پاؤں مار، زور لگا، لکڑی توڑ، رسی توڑ، بھاگ جا یہاں سے، لیکن بھاگتا کیوں بھائی؟ اس لیے جب یہ ہاتھی پیدا ہوا، بچہ تھا، تو اسے کسی چیز کے ساتھ باندھا گیا، چونکہ بچہ تھا، 2-4 بار زور شور اس نے لگایا لیکن رسی توڑ نہ سکا، تو ذہنی طور پہ کمپرومائز کر گیا کہ جس چیز کے ساتھ مجھے باندھا جاتا ہے اس سے جان چھڑائی جا سکتی نہیں ہے۔ یہی ذہنی غلامی ہے کہ آج یہ کئی 100 من کا ہے، اگر لات تھوڑی ہی لائے تو رسی بھی ٹوٹ جائے گی، زنجیر بھی ٹوٹ جائے گی، لیکن توڑتا کیوں نہیں؟ ذہنی طور پہ کمپرومائز کر چکا ہے۔ ہمیں شروع دن سے یہ لوری پڑھائی گئی، سنائی گئی کہ دین محمدی 1400 سال پہلے آیا تھا۔ آج کے دور میں اگر اسلام کو نافذ کر دیا گیا تو یہاں پہ انسانیت کے حقوق پامال ہو جائیں گے، اسلام یہاں پہ غالب نہیں آ سکتا۔ اسلام کو عملی طور پہ نافذ کرو گے تو ترقی رک جائے گی۔ یہ وہ غلامی ہے کہ جو آج ہمارے کالجز میں، ہمارے اداروں میں، ہماری یونیورسٹیز میں 95% نوجوان ایسے ہیں کہ نام ان کا غلام محمد ہے، کلمہ پڑھتے محمد رسول اللہ، لیکن اگر یہ کہہ دو کہ دین غالب آئے گا، تیرا دماغ خراب ہو گیا۔ آج کا دور میں دین کہاں سے آ گیا؟ نتیجہ کہ ذہنی طور پہ یہ نوجوان بیچارہ فارغ ہو چکا ہے۔ سب سے پہلی سوچئے کہ دین خدا نے دیا، پسندیدہ دین ہے، کہ دین چھانے کے لیے آیا، چھپنے کے لیے نہیں آیا، اور یہ دین قیامت تک کے لیے آیا ہے، قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ اب اس دین کو میرے بھائی عملی طور پہ غالب کرنے کے لیے یہاں پر دنیا میں کچھ چیزیں ہمیں چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم نے اپنی سوچ کو پہلے پاکیزہ کرنے کے، دین غالب ہونے کے لیے آیا اور ہم نے دین کو غالب کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ؟ جی بھائی، یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم سب کی سوچیں ایک ہوگی۔ سب کی سوچیں، اگر کوئی کہے مولوی صاحب سب کی سوچ ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ بھلا ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر ہوتی ہیں بھائی؟ جی بھائی ہو سکتی ہیں۔ ممکن کو کہہ دے لیکن یہ عباسی ہیں، یہ سید صاحب ہیں، یہ پٹھان صاحب ہیں، یہ سدو زئی صاحب ہیں، یہ یوسف زئی صاحب ہیں، یہ بنگش صاحب ہیں، یہ سب تو الگ الگ ہیں، کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ تو بھائی ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، لیکن اگر بریانی مل جائے کھانے کے لیے، چمچ ساتھ نہ ہو تو پلیٹ میں کھانا شروع کریں تو 5 برابر ہو جاتی ہیں، 5 برابر، یعنی جہاں پر مشترکہ مفاد آئے تو وہاں پہ یہ ایک ہو جاتی ہیں۔ ہم کوئی بھی ہیں، کسی شعبہ زندگی سے ہیں، جب ہماری سوچ ایک ہو گئی، ہم نے اللہ کے دین کو اللہ کی دھرتی پر غالب کرنا ہے، ہم ایک ہو گئے، تو یاد رکھے گا کہ تنظیم بڑی چیز ہے۔ اہل گلستان بکھرے ہوئے تنکوں کو نشیمن نہیں کہتے۔ اگر ہم بکھرے رہیں تو ہم میرے بھائی جھاڑو کے تنکوں کے معنی تھی۔ لوگ کہیں گے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، بہر گندگی کا ڈھیر لگا ہے، لیکن بکھرے میں تنکوں کو اگر ایک ساتھ برابر کر لیں، ڈوری اس میں لپیٹ دیں تو پورے محلے کا گند صاف ہو سکتا ہے۔ ہم نے گند نہیں بننا بلکہ کفر کے گند کو ہم نے زمانے سے صاف کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں پر یاد رکھے گا اس دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ نے جو پاکیزہ جماعت دی، اس جماعت کو جماعت محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جماعت محمد
رسول اللہ کہتے ہیں، اور وہ جماعت پیغمبر کے صحابہ کی جن کا تعارف اللہ کے نبی نے خود ہی فرما دیا کہ ان اللہ اختارنی و اختار لی اصحابی، کہ پوری کائنات میں سے اللہ نے جسے اپنے لیے چنا اسے محمد عربی کہتے ہیں، اور جن کو اللہ نے محمد عربی کے لیے چنا انہیں نبی کے صحابہ کہتے ہیں، انہیں نبی کے صحابہ کہتے ہیں۔ اور زمانے کے سارے جو اعتراضات ہیں، آج بعض لوگ ہیں ہمارے نوجوان جو مرزا محمد علی جہلمی صاحب کو بہت سنتے ہیں، جی جہلمی صاحب نے یہ کہا، جہلمی صاحب نے یہ کہا۔ اچھا بھائی کوئی نوجوان بتا جہلمی دیوبندی ہے؟ جی بھائی جب بریلوی ہے؟ نہیں۔ اہل حدیث ہے؟ نہیں۔ حنبلی ہے؟ نہیں۔ شافعی ہے؟ نہیں۔ مالکی ہے؟ نہیں۔ حنفی ہے؟ نہیں۔ تو اسے پوچھا بھوتنی کے بچے ہیں کیا؟ جی بھائی پاکستان میں اگر دیکھیں، ہندوستان پاکستان میں، تو یہاں پہ مسلمانوں کے 3 مسلک ہیں، یا دیوبندی یا بریلوی یا اہل حدیث۔ ان تینوں میں سے اس کا تعلق کسی کے ساتھ کوئی نہیں۔ اگر پوری دنیا میں دیکھیں تو مسلمان 4 طبقات میں تقسیم ہیں، یا حنبلی ہیں، یا مالکی ہیں، یا شافعی ہیں، یا حنفی ہیں۔ ان 4 میں سے بھی کوئی نہیں، 3 میں سے بھی کوئی نہیں۔ تو اس سے پوچھو حضور پیغمبر کے یاروں کو بعد میں بھاگنا، پہلے اپنا تعارف تو کروا، کس کمپنی سے آیا تمہیں؟ اب ایسے بدبخت کے کہنے پر ہم ان یاروں پر اعتراضات شروع کر دیں کہ جن یاروں کی تعریف میں اللہ کے قرآن میں 1140 آیات موجود ہیں، جن کو اللہ کا قرآن یہ کہے کہ محمد کے سارے یار جنتی، اور نبی یہ ارشاد فرمائے اصحابی کالنجوم، یار میرے سارے ستارے، یار میرے سارے ستارے ہیں۔ اب وہ دین نبی کے صحابہ نے غالب کیسے کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں دین محمدی اللہ کی دھرتی پر جو غالب ہوا تو کتنے میرے بھائی 9 لاکھ مربع میل سے 11 لاکھ مربع میل تک پہنچا۔ محبوب پیغمبر کے دور میں دین آیا 9 لاکھ مربع میل پر، ابو بکر صدیق کے دور میں 11 لاکھ مربع میل، فاروق اعظم کے دور میں 22 لاکھ مربع میل، عثمان غنی کے دور میں 44 لاکھ مربع میل، سیدنا حسن و علی نے یہی 44 لاکھ بچا کے حوالے کیے امیر معاویہ کے، تو امیر معاویہ نے 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل میں سے 65 لاکھ مربع میل پر میرے پیغمبر کے دین کو نافذ کر دیا۔ 65 لاکھ۔ تب یہاں پہ جو کے پی کے دوست ہیں، بالخصوص پشاور کے، کوئی دوست اپنا ہاتھ اٹھائے گا بھائی؟ پشاور سائڈ کے دوست چلے بارک اللہ۔ پشاور کی سرزمین پر کون سے صحابی کی قبر ہے بھائی؟ جی بھائی جی بھائی جی صحیح، حضرت سنان بن مسلمہ حضلی ان کی قبر ہے۔ سن 41 ہجری میں یہاں پہ تشریف لائے پشاور کو فتح کرنے کے لیے، اور یہیں پر میرے بھائی یاد رکھے گا کہ یہ جو آپ کا سوابی ہے، سوابی چھوٹا لاہور سوابی، یہ فتح کرنے والے کون؟ پیغمبر کے صحابہ۔ بنو فتح کرنے والے کون؟ پیغمبر کے صحابہ۔ چھچ فتح کرنے والے کون؟ پیغمبر کے صحابہ۔ دریا پار کر کے اٹک کی دھرتی کو فتح کرنے والے کون؟ سیدنا محلب بن ابی صفرہ ازدی اتکی۔ اور یہاں اٹک سے چل کے سندھ کی دھرتی تک پورے اس علاقے میں محبوب پیغمبر کے دین کو غالب کرنے والے کون؟ پیغمبر کے 17 رمضان جو گزری نا کل بھائی، اس میں جنگ کون سی ہوئی تھی؟ جنگ بدر۔ اور جنگ بدر میں 313 افراد وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کر دیا، آج کے بعد گناہ بھی کرو تو اللہ گناہ نہیں لکھے گا۔ ان 313 میں سے 2 صحابہ کی قبریں پاکستان میں ہیں۔ کہاں پر بھائی؟ کہاں بھائی؟ پاکستان میں۔ اور وہ کون ہیں؟ ایک صحابی وہ ہیں کہ جن کا نام ہے سیدنا سہل بن عدی۔ اور یہ سہل بن عدی کون ہیں؟ جو جنگ بدر میں بھی پیغمبر کے سپاہی تھے، اور جنگ احد میں 4 بھائی میرے پیغمبر کے سپاہی تھے۔ ان کا ایک بھائی سیدنا حبیب وہ جنگ احد میں شہید ہو گیا۔ سن 19 ہجری میں یہ مکران جو آج موجودہ بلوچستان ہے، اسے فتح کرنے کے تشریف لائے کہ آج بھی ڈیرہ غازی خان سے آگے جامپور سے آگے داجن نوشہرہ ہرن شریف کے علاقے کراس کریں تو ڈیرہ بگٹی بلوچستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ پہاڑی کی چوٹی پر دریا کے درمیان میں ایک قبر موجود ہے، اور اسے کہتے ہیں سیدنا سہل بن عدی، جو جنگ بدر میں پیغمبر کی فوج کا سپاہی تھا۔ دوسرے وہ صحابی ہیں جو 4تھے نمبر کے مسلمان ہیں، حضرت ابو بکر، جناب علی، جناب زید کے بعد 4تھے نمبر پر جنہوں نے کلمہ پڑھا، انہیں کہتے ہیں سیدنا عمر بن ابسہ۔ اور یہ عمر بن ابسہ کون ہیں؟ جو مدینہ سے چلے شام میں آئے، شام سے چلے تو میرے بھائی یہ پہنچے کہاں پہ؟ سمرقند بخارا میں، سمرقند بخارا سے کابل و قندھار میں، کابل و قندھار سے زوب و خضدار میں، زوب و خضدار سے آگے بڑھے تو آج شکارپور کی دھرتی سکھر قریب ان کی قبر موجود ہے۔ عمر بن ابسہ
بدری صحابی قبر بلی ملک پاکستان میں، وہ کون پیغمبر کے صحابہ کہ جنہوں نے اپنا وطن بھی چھوڑا، اولاد بھی چھوڑی، بہن بھائی چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، لیکن نہ چھوڑا تو محمد عربی کا دین نہ چھوڑا۔ وہ پیغمبر کے صحابہ ہیں، دین کو یہاں پر پہنچانے والے۔ آج اگر کوئی کہے نہیں نہیں میں ان صحابہ کو نہیں مانتا، ہاں جیسے آپ کے اسلام آباد کی دھرتی پہ ایک صحابہ نے کہہ دیا تھا کہ میں جناب ابو بکر صدیق کو مسلمان نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں بھوتنی کہ ہم تجھے نسل انسان ہی نہیں مانتے۔ اب اس سے مجھے ظالم تیرا تعلق کیا ہے؟ کہتا میں علوی ہوں، عوان کہلاتا ہوں۔ بھئی عوان کون ہے؟ تو یاد رکھے گا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں۔ کتنی بھائی؟ کتنی؟ ایک ہی وقت میں 4 ہیں، ٹوٹل بیویاں 9 ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی موجودگی میں آپ نے دوسرا نکاح کیا تھا۔ 9 بیویاں ہیں جناب علی کی، 17 بیٹے جناب علی کے، 18 بیٹیاں جناب علی کی، 27 داماد ہیں جناب علی کے۔ اور حضرت علی کے 9 بیٹے وہ کربلا میں شہید ہوئے، اور ان 9 بیٹوں کا نام کیا ہے؟ محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی اور سیدنا حسین بن علی۔ حضرت علی کے 17 بیٹوں میں 5 بیٹوں سے علی کی اولاد آگے چلی، حسن بن علی، حسین بن علی، محمد بن علی، عباس بن علی، عمر بن علی۔ دنیا بھر میں حسنی حسینی سادات یہ حضرت حسن حسین کی اولاد ہیں، لیکن دنیا بھر کے جو آبان ہیں یہ حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کی اولاد ہیں۔ اب جو یہ تان کرتا ہے کہ میں ابو بکر کو نہیں مانتا، اس سے پوچھو کون ہے؟ کہتا میں عوان ہوں۔ عوان کون ہے؟ کہتا علی کی اولاد ہے۔ علی کی بیویاں 9 ہیں، تو کون سی بیوی کا بیٹا ہے؟ کہتا حنفیہ کا بیٹا ہو۔ تو حنفیہ مدینہ میں کب آئی تھی؟ کہتا 11 ہجری کو آئی تھی۔ لے کر کون آیا تھا؟ خالد ابن ولید لایا تھا، جن کا انتقال اسی مہینے کی 18 تاریخ کو ہوا۔ کون سی جنگ میں لے کر آئے؟ عین الطبر کی جنگ میں لے کر آئے۔ جس جنگ میں یہ خاتون آئی تھی مدینہ کی دھرتی پہ، تو دور کس کا تھا؟ تخت کس کا تھا؟ تاج کس کا تھا؟ جھنڈا کس کا تھا؟ ڈنڈا کس کا تھا؟ وہ ابو بکر صدیق کا تھا۔ تو حضرت علی سے اس خاتون کا نکاح پڑھانے والا کون؟ اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اب کہلائے اولاد علی اور ماں باپ کے نکاح پڑھانے والے کا انکار کر دے تو ابو بکر کا بگاڑا کچھ نہیں، اپنے پلے چھوڑا کچھ نہیں۔ اب یہ اعتراض کرنے والا جو اعتراض کرے تو نبی کے یاروں کا بگاڑتا کچھ بھی نہیں ہے۔ چلے بات اپنی کریں کلوز بھائی۔ جی بھائی، پشاور کی دھرتی پر قبر کس کی؟ کون سے سن میں آئے تھے؟ جی بھائی، جی جی 41 ہجری میں نے کہا۔ جی بھائی 19 ہجری میں بدری صحابی آئے تھے اور بلوچستان کو فتح کیا تھا۔ بلوچستان کا پرانا نام کیا بھائی؟ جی بھائی مکران۔ کیا نام بھائی؟ مکران۔ تو سکھر کے قریب جو بدری صحابی ہیں ان کا نام کیا ہے؟ سیدنا عمر بن ابسہ۔ سیدنا عمر بن ابسہ۔ حضرت علی کی بیویاں کتنی ہیں؟ بیٹے کتنے ہیں؟ بیٹیاں کتنی ہیں؟ داماد کتنے ہیں؟ چلیں اب بعض دفعہ بڑا یہ اعتراض ہوتا ہے، دیکھیں مولوی صاحب بھول گئے، بیٹیاں 18 داماد ہو گئے 27۔ تو بھائی وہ ایسا ہی ہے کہ ایک داماد شہید ہوا تو دوسرا نکاح ہو گیا، دوسرا شہید ہوا تو تیسرا نکاح ہو گیا۔ حضرت علی کی بیٹی ہیں، نام ہے ان کا ام کلثوم۔ ام کلثوم کا پہلا نکاح ہوا حضرت عمر فاروق اعظم کے ساتھ، فاروق اعظم کے بعد نکاح ہوا جعفر طیار کے بیٹے محمد کے ساتھ، محمد کے بعد نکاح ہوا اون بن جعفر کے ساتھ، اون بن جعفر کے بعد ان کا نکاح ہوا عبداللہ بن جعفر کے بعد۔ بیٹی ایک ہے، داماد 4 ہیں۔ بیٹی ایک ہے، داماد 4 ہیں۔ تو اس بنیاد پہ بیٹیاں آپ کی 18 ہیں، داماد آپ کے 27 ہیں۔ تو ایک آخری گزارش اور انشاءاللہ بات میری ختم۔ آج جو پٹی پڑھائی جاتی ہے نا کہ دیکھیں اگر آپ نے اسلام کو یہاں پہ غالب کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ عورت کی آزادی رائے چھن جائے گی، عورت ترقی نہیں کر سکے گی۔ ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو آج کے دور میں جو بندہ یہ کہے کہ مولوی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جی بھائی اگر آج کے دور میں ترقی ہے نا بھائی انفارمیشن ٹیکنالوجی، جی بھائی یعنی موبائل وغیرہ استعمال کرنا، تو یقین مانے کہ آپ ابھی یہاں پہ تلاشی لیں مولویوں کی، ان کی آپ کی جیب میں ایک موبائل ہوگا، مولوی کی جیب میں 2 ٹچ موبائل پڑے ہوئے۔ آپ کا پیکج تو ممکن ہے ختم ہو گیا ہو، ان کے پاس خیر سے مہینے والا ہے۔ تو مولوی میرے بھائی ترقی کے راہ میں رکاوٹ کوئی نہیں۔ پورے سوشل میڈیا پر ایک دھوم مچی ہے کیا بھائی؟ جی مولوی ناڑا بیچ رہا ہے 550 روپے کا ایک، مولوی طارق جمیل صاحب
تو یہ مولوی ترقی کرنے میں رکاوٹ نہیں، اچھی سے اچھی گاڑی ان کے پاس ہے خیر سے. بھائی وہ کون سی ترقی ہے جو مولوی نہیں چاہتا؟ اچھی گاڑی ہو، اچھا بنگلہ ہو، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہو، سہولت کیا ہو، یہاں پہ صحت کی، تو کون سا مولوی انکار کرتا ہے؟ وہ ترقی جو آپ کہیں کہ جو بھائی عارف لوہار کے چمٹے سے پھوٹتی ہے، نصیب و لال کی جھانجروں سے پھوٹتی ہے، عطا اللہ خان کے سوچ سے پھوٹتی ہے، تو ایسی ترقی نہ ہم کل مانتے تھے نہ ہم آج مانتے ہیں. یہ ترقی کہ 21ویں صدی میں روٹی کھانے سے پہلے ہمیں سوٹی کھانی پڑے. 70% آبادی ہماری زراعت والی ہے، لیکن گندم لینے کے لیے آج ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کارڈ لے کے سڑکوں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. یہ ترقی نہیں، ترقی وہ ہے کہ 1400 سال پہلے مدینہ کی دھرتی پر نبی کا یار فاروق اعظم کہتا ہے اگر دریا کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کا ذمہ دار بھی فاروق اعظم ہوگا. یہ وہ دور ہے محبوب پیغمبر مدنی کریم کے یاروں کا کہ پہلا اسلامی گورنر ہے، حکمران ہے، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. ابو بکر صدیق سے کسی نے کہا کہاں چل رہی ہے؟ کہ کپڑا بیچنے. کہ حکومت کون چلائے گا؟ کہ پھر گھر کا خرچہ. کہ پھر آپ ایسا کریں تنخواہ بتائیں تنخواہ کتنی لیں گے؟ کہ جو مدینہ کے مزدور کی تنخواہ ہوگی وہی میری ہوگی. وہی تو کسی نے کہا اگر مدینہ کے مزدور کی دہاڑی میں آپ گھر کا نظام نہ چلا پھر کیا کریں گے؟ تو کہا کہ پھر میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا، مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا. یہ ہے حقیقی ترقی جو محبوب پیغمبر کے یاروں نے دی. آج جو کہے کہ عورت کی آزادی، اسلام مولوی رکاوٹ ہے. محبوب پیغمبر کی صحابیاں ہیں، شادی ان کی جن کے ساتھ ہوئی وہ صحابی رنگ کے کالے سے تھے، مزاج آپس میں ملا کوئی نہیں. تو خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے طلاق چاہیے، میں اس کا رہنا ہی نہیں چاہتی. تو وہ صحابی نبی پاک کے پاس آئے، اللہ کے نبی سے سمجھائیے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، گھر کا نظام سارا تلپٹ ہو جائے گا. تو مدنی کریم نے اس خاتون کو بلایا، نام ہے اس کا سیدہ بریرہ. اور یہ بریرہ کون ہے؟ حضرت عائشہ کی نکرانی، نبی کی گھر والی کی نکرانی. تو نبی پاک نے خاتون کو بلایا اور فرمایا سن میں محمد تجھ سے کہتا ہوں اس اپنے شوہر کے ساتھ نبھا کر. تو خاتون نے فوراً کیا کہا؟ یا رسول اللہ یہ بات کلیئر کر دیجئے، یہ آپ کا مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے؟ یہ مشورہ ہے یا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو چاہتی کیا ہے؟ کہ یا رسول اگر آپ کا حکم ہے تو پوری زندگی گزار دوں گی، اگر مشورہ ہے تو زندگی بھی میری، مرضی بھی میری ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا چل اٹھا اپنے یہاں سے سامان اور بھاگ میرے گھر سے، بلکہ نبی پاک نے فرمایا تیری رائے کا میں محمد بھی احترام کرتا ہوں، میرا خدا بھی احترام کرتا ہے. اس سے بڑھ کر عورت ترقی کا ہوگی. آج کیا ہے بھائی؟ آج جائیں ڈائیو جی بھائی، اور اب تو خیر سے پہلے پوچھتے بھائی روڈ ہوسٹس ہے؟ اگر ہے تو پھر تو میں ٹکٹ لیتا ہوں، ورنہ ٹکٹ ہی کوئی نہیں. ہاں بھائی آج یہ کون سی عورت کی عزت ہے کہ چند ہزار روپوں کے لیے بنت ہوا کو مردوں کی حریص نگاہوں کا نشانہ بنا دیا جائے؟ یہ کون سی عورت کی ترقی ہے کہ آج میرے بھائی 10 روپے کی سگریٹ کی مشہوری تو عورت ہے، 1.5 روپے کا ٹریٹ بلیڈ تو مشہوری عورت ہے. ان ظالموں سے پوچھو ٹریٹ بلیڈ کا عورت سے تعلق کیا ہے بھائی؟ تم نے جو عورت کو اشتہار بنا دیا اس کا تعلق عورت کا کیا؟ اللہ کے دین نے عورت کو مستور کہا. مستور کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز. عورت کیسے کہتے ہیں بھائی؟ جی بھائی مستور میں نہیں، چھپی ہوئی چیز. عورت کیسے کہتے ہیں بھائی؟ ایسی چیز جس کا اظہار کرنا مرد اچھا نہ سمجھے اسے عورت کہتے ہیں. اسے تو اللہ کے نبی نے عورت کو عزت کیا دی؟ فرمایا عورت کی 4 حیثیتیں ہیں. عورت ماں ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے. ماں ہے تیری جنت ہے، بہن ہے تیری عزت ہے، بیٹی ہے تو اللہ کی رحمت ہے، اور اگر تیری بیوی ہے تو تیری غیرت ہے. یہ اعزاز نبی پاک نے دیا. شادی نبی نے کی حضرت فاطمہ کی جناب علی سے، اور کہا علی گھر کی 4 دیواری والے کام تو جانے، تیری ذات جانے، اور گھر کے اندر والے کام وہ میری بیٹی جانے، تیری اماں فاطمہ بنت اسد جانے. اور یاد رکھیے گا فاطمہ نام ایسا کہ نبی حضرت علی کی دادی، علی کی دادی کا نام بھی فاطمہ، علی کی اماں کا نام بھی فاطمہ، علی کی بیوی کا نام بھی فاطمہ، علی کی پوتی کا نام بھی فاطمہ. یہ فاطمہ نام ایسا ہے. تو یار کہ یہ عورت کی آزادی والا معاملہ اسلام نے عورت کی عزت دی ہے، عزت بڑھائی ہے. عورت کی آزادی، عورت کی عزت کو چھینا نہیں ہے. چلے بات اپنے کریں بالکل کلوز بھائی. آپ جو کہیں نہیں معاملہ یہ ہے، آپ جو کہتے ہیں نا ایکولیٹی، قانون کے بالادستی، برابری والا معاملہ،
یہ تو یورپ والوں نے دیا، اسلام نے کوئی تھوڑا ہی دیا ہے۔ تو بھائی یاد رکھے گا، اللہ کے نبی زندگی کے آخری ایام تھے، مدنی کریم گھر میں تشریف، اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لائے، اور ایسی نقاہت کمزوری تھی محبوب پیغمبر پر کہ اللہ کے نبی چل سکتے نہیں تھے۔ حضرت عباس اور حضرت علی دونوں نے اللہ کے نبی کو سہارا دیا، مسجد میں لائے، تو محبوب پیغمبر جب ممبر پر بیٹھے تو اللہ کے نبی کے پاؤں کے انگوٹھے سے لمبی لکیر کھنچ گئی، تو رسول خدا نے خطبہ دیا، فرمایا میرے یارو لگتا یہ ہے میں محمد تم سے آخری ملاقاتیں کر رہا ہوں، اگر مجھ سے کوئی ایسا ظلم و زیادتی والا معاملہ ہو گیا ہو تو تم اپنا بدلہ مجھ محمد سے لے سکتے ہو۔ جب یہ بات کی نبی کے صحابہ نے سنی تو کہا یا رسول اللہ آپ اور ہم سے ظلم و زیادتی۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ایک مرتبہ مجھے چھڑی ماری تھی، مجھے اپنی چھڑی کا بدلہ چاہیے۔ تو نبی پاک نے فرمایا میں حاضر۔ صحابہ نے کہا بھائی تو ایک چھڑی کے بدلے ہماری کھال اتھیڑ لے۔ تو نبی پاک نے فرمایا سنو میں بخوبی جانتا ہوں کہ میں اسی سیدہ آمنہ کا بیٹا ہوں جو سوکھے ہوئے گوشت کو بھون کے کھایا کرتی تھی، میں اپنے آپ کو تم سے اعلیٰ بالا ایکسٹینشن نہیں لیتا، استثناء نہیں لیتا کہ درد ہو گوڈے میں اور یہاں پہ ڈاکٹر دل والے کے پاس بندہ برطانیہ جا کے بیٹھ جائے، میں واپس نہیں آؤں گا۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہوا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے چھڑی ماری تھی تو میرے وجود پہ کپڑا کوئی نہ تھا، آپ بھی کپڑا ہٹائیے تب بدلہ پورا ہوگا۔ بدلہ دینے والا دیکھیے، بدلہ لینے والا دیکھیے، کہ چادر بھی ہو تو برداشت نہیں۔ نبی پاک کے صحابہ کہتے ہیں موت سے پہلے ہمیں موت آ گئی کہ نبی کے ساتھ ایسا معاملہ کہ تھوڑی دیر گزری اللہ کے نبی نے فرمایا حجرے میں آ جا، کسی کے سامنے میں نے اپنے وجود کو ظاہر نہیں کیا، کہ تھوڑی دیر گزری چھڑی گرنے کی آواز آئی، صحابہ کہتے ہیں ہماری آنکھوں میں آنسو تھے، پردہ ہٹا، نوجوان صحابی باہر نکلا، ہاتھ میں چھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، ہونٹوں میں مسکان تھا، ایک ہی جملہ کہا اور نبی کے یارو جو بات تمہیں اچھی نہیں لگتی مجھے اچھی کیسی لگے گی، میں بھی تو اسی در کا غلام ہوں۔ معاملہ اتنا سا تھا کہ میں نے نبی سے انتقام کی بات کی، اللہ کے نبی نے اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو میں نے دوڑ کے نبی پاک کی مہر نبوت کو چوم لیا اور آقا چھڑی بہانہ تھی، منزل میری یہ تھی۔ اس سے بڑھ کر کائنات میں اور کیا ہوگا؟ کوئی دین ایسا دکھائے، کوئی تنظیم ایسا دکھائے، کوئی دور ایسا دکھائے کہ کائنات کا سردار ہو اور غلام کے سامنے اپنی پیٹھ کو ننگا کر دے، اسی دین کو محمد عربی کا دین کہتے ہیں۔ اب رہا یہ معاملہ اگر یہ دین، تو بھائی یاد رکھے گا آج ہوتا کیا بھائی، کہتے ہیں 21ویں صدی ہے، اس کے بعد انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ جب دو میرے بھائی ٹیمیں آ جائیں نا آمنے سامنے تو کہتے ہیں بھائی ایسا کیجیے میچ کو برابر کر لیجیے، ٹائم ابھی نہیں ہے، موسم بھی خراب ہے، یہ کون سی ٹیم کہتی بھائی؟ جی بھائی جس ٹیم کو پتہ ہوگا ابھی چھتر بہت لگنے ہیں وہ اگر چلو کیسے کسی طرح برابر کر لیا جائے میچ کو، میچ آگے کھیلا ہی نہ جائے۔ یہ دنیا بھر کے یہود و نصارہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی انسان ترقی نہیں کر سکتا، ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کا پیریڈ ختم ہو گیا اور محمدی ٹیم کا ابھی اننگز باقی ہے۔ یہ تو بھئی اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ آخر دور میں دور وہ آنے والا ہے کہ ابھی میرے پتھر بولیں گے، درخت بولیں گے، کیسے بولیں گے کہ مسلمان امتی سے بے زبان درخت کہے گا اے محمدی تو کہاں چلا ہے، یہ یہودی لانتی میرے پیچھے چھپا ہے۔ پتھر بولیں گے اے محمدی کہاں چھپا ہے، یہ یہودی لانتی میرے پیچھے چھپا ہے۔ دنیا بھر میں یہودیت کا دور گزر گیا، نصرانیت کا دور گزر گیا، آنے والا دور بھی میرے پیغمبر کا ہے، زمانہ بھی میرے پیغمبر کا کل بھی تھا آج بھی ہے۔ زمانے پہ راج ہوگا تو محمد عربی کے دین کا ہوگا۔ تو اب یہ دین کو راج ملے اور ہم کسی کام نہ آئیں تو ہماری زندگی کوئی بھائی جی بھائی کبھی بھی نہیں ہے۔ تو پہلی چیز سوچ کو پاکیزہ کرنا ہے اور دوسرا اپنے کردار کو پختہ کرنا ہے۔ کیا بھائی اب جب کوئی میرے بھائی انگریز کا ایجنٹ کہہ دینا کہ مسلمان جو ہیں یہ تو ہم سے پیچھے ہیں، تو بھائی ان کی جو انقلاب آیا نا یورپ والوں کا وہ آیا 350 سال پہلے، اور جو نبی انقلاب لے کر آئے وہ لے کر آئے 1450 سال پہلے۔ ہم یورپ والوں سے تعلیم کے مقابلے میں پیچھے نہیں ہیں، 1150 سال ایڈوانس ہیں۔ اب نگاہیں جھکانی نہیں ہیں بلکہ دشمن کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر کہنی ہے کہ میرا پیغمبر پیغمبر کا دین کل بھی غالب تھا، آج بھی غالب ہوگا اور آئندہ بھی غالب رہے گا۔ اس کے لیے کردار کو اپنے پختہ کرنا کیسے بھائی؟ کبڈی مقابلہ ہو جائے، قطعی آخری بات بھائی اڈیالہ جیل نام سنا بھائی آپ نے؟ جی بھائی کبھی گئے بھی ہیں؟ چلے اللہ بچائے، میں نے 58 دن وہاں پہ گزارے۔
ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور جب ممتاز قادری کی شہادت ہوئی تھی تو میں حلفاً کہتا ہوں کہ ان کے جنازے اٹھنے سے پہلے جو پہلا ختم قرآن ہوا تھا وہ الحمدللہ ہم دیوبندیوں نے کیا تھا وہاں پہ ان کے اصالے ثواب کے لیے۔ اور اورنگزیب فاروقی صاحب سے کسی نے کہا، ایک پٹھان بھائی تھا انور نام کا، انہوں نے کہا مولوی صاحب تو بریلوی تھا، کہ یہ نہ دیکھو بریلوی تھا یا کیا تھا، یہ دیکھو کٹا کس کے نام پر ہے۔ ہاں تو نسبت جب رسول خدا کے ساتھ ہے، ہم نے دیوبندی بریلوی اہل حدیث نہیں دیکھنا، اتنا دیکھنا ہے جو نبی کا غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے۔ تو یاد رکھے گا، اگر پتہ بھائی لگ جائے نا یہ کہ بھائی ابھی میری کبڈی میچ ہونے والا ہے تو کیا کریں گے بھائی؟ ایکسرسائز کریں گے نا انشاءاللہ۔ جی بھائی، مکھن چکر بھی کھائیں گے، بادام بھی کھائیں گے، دوڑ بھی، کیوں بھائی؟ کیونکہ تیاری کرنی ہے کبڈی کے میچ کی، تو دین جب غالب آنے والا ہے اس دین کو غالب کرنے کی تیاری کرنی چاہیے نا بھائی پہلے۔ جی بھائی، تو وہ تیاری کیا ہے کہ اپنے کردار کو ایسا پاکیزہ کیجئے کہ آپ کے کردار کو دیکھ کر کہنے والا کہے محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ سچائی، ایمانداری، صداقت، دیانت، جھوٹ کے اندر میرے بھائی ذلت کوئی نہیں، جھوٹ کے اندر عزت کوئی نہیں، سچ کے اندر ذلت کوئی نہیں۔ آج سے تہیہ کر لیں کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کردار میں کوئی جھول نہیں ہوگی، ہماری زبان پہ دھوکہ دہی والا معاملہ نہیں ہوگا، ہماری آنکھوں میں بے حیائی نہیں ہوگی، والدین کی نافرمانی نہیں ہوگی، کسی مسلمان کو ہماری زبان سے، ہاتھ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، خود تو بھوکے رہیں گے، پڑوس میں کسی غریب یتیم کو بھوکا نہیں سونے دیں گے، کام ایک ہی کریں گے، مخلوق کو پسند آئے نہ آئے، جائے بھاڑ میں، اللہ راضی ہو جائے، دنیا بھی میری ہے آخرت بھی میری ہے۔ ایک مرتبہ پھر یہی دعا ہے کہ رب تعالیٰ تمام جوانوں کی جوانی میں برکتوں کا فیصلہ فرمائے، دین دنیا کی ساری کامیابیاں اللہ آپ کا مقدر فرما دے، تمام شرور سے رب تعالیٰ کو محفوظ فرمائے، زمین و آسمان کی تمام آفات و بلیات سے رب تعالیٰ کو محفوظ فرمائے، ممنوع فرمائے۔ خالق کائنات میرا آپ کا حامی ناصر ہو، وآخر دعوانا